کی راہ میں ختم کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور خدا سے رزق پاتے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے مختلف پہلوؤں سے امتحانات دیے، بھوک سے، پیاس سے، جبکہ دریا لہریں لے رہا ہو۔ آج آپ انہی پیاسوں کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں اور 18 بنی ہاشم کے تابوت اٹھانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، جن کے لاشیں اٹھانے کے لیے کربلا میں حسین بیکس تنہا تھے، اور انہی مصیبتوں میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو یاد فرمایا تھا۔ عزادارو، بنی ہاشم وہ ہیں جو حضرت عباس علیہ السلام کی قیادت میں 27 رجب سن 60 ہجری کو دربار ولید میں داخل ہو گئے تھے، مگر اللہ رے اطاعت شعار غلام اذن امام کے بغیر خاموش کھڑے رہے۔ امام حسین دربار ولید سے باہر نکلے تو بنی ہاشم کے 18 نوجوان اپنے حلقے میں امام حسین کو لے کر بیت الشرف تک آئے۔ یہ مدینہ تھا۔ زینب کا دل ٹھہر گیا، لیکن کربلا کی 10 محرم سن 61 ہجری کی وہ گھڑی جس میں امام حسین کے جانثار ایک ایک کر کے درجہ شہادت پر فائز ہوتے رہے، حسین اکیلے ہوتے گئے، بے ناصر و مددگار ہوتے گئے۔ ابھی آپ کے سامنے چند لمحے کے بعد کچھ پرچم آئیں گے اور پرچم کے پیچھے پیچھے جناب عباس غازی کا لیکن کبھی آپ نے کوئی جلوس بغیر علم کے نہ دیکھا ہوگا۔ عباس غازی کا علم، سقائے سکینہ کا علم، عباس کے علم کی شان بان ہی کچھ اور ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے عباس علم لے کر دریا کی طرف جا رہے ہوں کہ سکینہ کے لیے پانی لاؤں۔ خوشا نصیب شیعیان حیدر کرار سب کے سب ولایت علی کے سبب محشر میں زیر علم ہوں گے۔ اس وقت میدان محشر میں ایک مجلس برپا ہوگی، شہیدان کربلا موجود ہوں گے، اور جب عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر نظر پڑے گی تو رونے کی آوازیں بلند ہوں گی۔ جناب فاطمہ زہرا بھی میدان محشر میں تشریف لائیں گی، زینب و ام کلثوم و رقیہ ساتھ ہوں گی۔ جلوس علم دیکھنے کے لائق ہوگا۔ جبریل امین اس وقت نیابت حضرت عباس میں علم اٹھائیں گے۔ اس علم بردار کی یاد میں ہم ہر جلوس میں آگے آگے علم رکھتے ہیں۔ اب آپ اسی علم کی شبیہ مبارک کی زیارت کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ عزاداروں، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ علم کو بوسہ دیجیے گا، اس لیے کہ جس علم کی شبیہ آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کے بازو کٹ چکے ہیں۔ ہاتھ نہ بڑھائیے گا، اس لیے کہ شانے کٹ چکے ہیں عباس غازی کے، کہ کہیں نندی سکینہ ذرا قدم آگے بڑھائیے گا بہت احترام کے ساتھ، کہ کہیں اسی مجمع میں اپنے چچا کے علم کے ساتھ ساتھ کہیں کی ننھی بھتیجی سکینہ بھی علم کے آگے آگے ہوگی۔ اس علم سے پیاسی سکینہ کی یاد لکھی ہوئی ہے۔ سکینہ یاد آئی، ان کی پیاس یاد آئی۔ عزاداران حسین مظلوم صاحب روضۃ الشہداء تحریر فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کربلا کے میدان میں بے یار و انصار رہ گئے اور سوائے امام مظلوم کے کوئی باقی نہ رہا، اس وقت جوانان بنی ہاشم نے اس صورت کا مشاہدہ کیا۔ 18 بنی ہاشم امام حسین علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور عرض کی، اے نور دیدہ مصطفی، اے آسمان ہدایت، ہم آپ کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتے۔ امام حسین نے یہ سخن سنا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ یہ کہ بعد دیگرے سب کو رخصت کیا، مگر کیسے؟ ذہن کو چونکا کے حسین کے مسائل پر، حسین کی غربت پر توجہ دیں اور سنیں کہ 18 بنی ہاشم کا جھرمٹ ہے۔ حسین کے ارد گرد سب جمع ہیں اور مرنے کے لیے میدان کو جانا چاہتے ہیں۔ بس عزاداران امام مظلوم بنی ہاشم میں
سب سے پہلا شہید حسین ابن علی کا یہ لاڈلا نوجوان بیٹا علی اکبر، بھرپور شباب، بھرپور جوانی، آئے ماں کی تمنا تھی کہ چہرے کے پھول دیکھیں گے۔ بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید علی اکبر ہے۔ اولاد والوں، 18 برس کی جوانی، حسین نے اپنے کریل جوان علی اکبر کو سب سے پہلے تک دیکھا، کہا تقدم ولدی، میرے لال، جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو تجھے دیکھ لیا کرتا تھا۔ رخصت کیا، کیسے رخصت کیا؟ اولاد والوں، سوچ سکو تو سوچو، میں کیوں کر بیان کروں؟ بیان کرنے کے لیے کلیجہ کہاں سے لاؤں؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ علی اکبر میدان میں گئے، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو چکے تھے، گھوڑے سے گرے، بوڑھا باپ آواز دے رہا تھا، بیٹا کدھر ہو؟ سرانے پہنچے، برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نکالا، علی اکبر کی لاش لے کر حسین چلے۔ ضعیفی نے جواب دیا، حسین نے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کی میت مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی۔ عزاداران میں مظلوم، آپ نے شبیہ تابوت جناب علی اکبر کی زیارت کی، اب اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، جو مسلم ابن عقیل، شہادت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، عبداللہ اولاد مسلم ابن عقیل میں بہت مشہور تھے۔ یہ امام حسین کی خدمت میں آئے کہ مجھے اجازت میں رحمت فرمائیے تاکہ میں آپ کا سلام مسلم ابن عقیل تک پہنچا دوں۔ اجازت ملی، میدان میں پہنچے، لشکر عمر سعد کو زیر و زبر کیا، حملہ پر حملہ کرتے رہے۔ ایک ملعون نے گھوڑے پر حملہ کیا، عبداللہ گھوڑے سے گرے، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ حسین کو آواز دی، مولا سرانے پہنچے، عبداللہ کی لاش میدان قتال سے لائے۔ جب کربلا میں نسیم خزاں بوستان محمد پر چھا گئی اور حضرت علی اکبر و جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل راہی جنا ہو چکے، تو دوسرے جوانان بنی ہاشم خدمت امام حسین میں آتے اور اس نے جہاد طلب کرتے۔ عزادارو، اب جناب جعفر ابن عقیل کی شبیہ تابوت شبیہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، جو امام حسین کی خدمت میں آئے، اس نے جہاد طلب کیا، میدان میں گئے، جنگ کرتے کرتے 15 کافروں کو تہہ کیا۔ عمر سعد کے 40-45 آدمی جہنم کے حوالے کیے، آپ پر تلوار کا وار ہوا، گھوڑے سے گرے، روح قبض انصروی سے پرواز کر گئی۔ جب روح قبض انصروی سے پرواز کر چکی تو اس کے بعد باری آئی جناب عبد الرحمن ابن عقیل کی۔ جعفر ابن عقیل کی شہادت کے بعد یہ امام حسین کی خدمت میں آئے، اس نے جہاد لے کر میدان کارزار میں پہنچے، رجز پڑھی، رجز کے بعد آپ نے حملہ کیا، 70 ملعونوں کو قتل کیا، گھوڑے سے گرے، دشمنوں نے حملہ کیا۔ اب باری آئی جناب عبداللہ ابن عقیل کی۔ عزادارو، عبداللہ ابن عقیل جس وقت عبد الرحمن ابن عقیل مصروف کارزار تھے تو عبداللہ ابن عقیل بھائی کی نصرت کے لیے میدان قتال میں پہنچے اور دونوں بھائیوں نے مل کر عمر ابن سعد پر حملے شروع کر دیے۔ اسی دوران کثرت لشکر عمر سعد کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور عبد الرحمن ابن عقیل گھوڑے سے گرے، ملعونوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ عبداللہ ابن عقیل کا قاتل عبداللہ ابن عثمان تھا، اس ملعون نے آپ کے سر پر گرز مارا، آپ اس وقت گھوڑے سے گرے اور روح قفص السروی سے پرواز کر گئی۔ عزاداران امام مظلوم، محمد ابن علی سعید ابن عقیل کی باری آئی۔ جب عبد الرحمن اور فسران عقیل شہید ہو چکے تو محمد ابن سعید امام مظلوم سے اجازت لے کر میدان کارزار میں گئے، سخت قتال کیا، دشمنوں میں گھر گئے، گھوڑے سے زمین پر گرے۔ اس کے بعد موسیٰ ابن عقیل کی باری آئی، جناب عقیل کے بیٹوں میں موسیٰ ابن عقیل
امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، جس نے جہاد طلب کیا، گردن میں کفن ڈالے ہوئے تھے۔ اس وقت جوانان ہاشمی میں ایک شور گریہ بلند تھا، امام حسین نے خدا حافظ کہا، عام میدان میں گئے، رجز پڑھا، خاندانی تعارف کرایا، آپ نے 70 ملعونوں کو قتل کیا اور آخر میں خود بھی شہید ہو گئے۔ اولاد عقیل اخلاق، عبادت، تواضع میں بے نظیر تھے۔ عزاداران امام مظلوم، اب وہ باری آئی ہے، وہ کس کی باری آئی؟ ہائے وہ حسین کی چہیتی بہن زینب کے 2 لاڈلے، 2 نونہال، 2 بچے، شہادت اون و محمد کا آپ تصور کریں جناب